دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن نہ مہینے تے اور نہ سال تے مکنی ایا ہمیں نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ساڑھا امام تے عقید ہے قیامت دن گل مکنی تے حضور تے مکنی ہے تے کہہ لو ایا ہمیں نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی بہاں جس نے پھڑائی ہے اور سرکار دو عالم نو بان جس نے پھڑائی ہے اور سرکار دو عالم نو او کہم دا پینے سبینو لجپال تے مکنی زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور کانڈ کرنا تو پہنجانو اور مخ پھیر نہ پہنجا تو کانڈ کرنا تو پہنجانو اور مخ پھیر نہ پہنجا تو کیوں جنت تے جہنم دی گالیال تے مکنی تے سجاد چکو حضور واسطے سجاد چکو کسی بندے دا تھلے ہاتھ نظر نہیں ہونا چاہیے جنہیں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے وہ سجاد چکے آنکھیں اے ہمیں نہ گل حشر نو تیرے لال تے مکنی اے ہمیں نہ گل حشر نو تیرے لال تے حمد و ثنا تو بعد اج دی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑی اس مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ غوثیہ رضویہ المعروف پاپڑا والی دے اندر انقاد پذیر ہے جس دے اندر میں تے تسی سارے حضرات حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعا ہے رب عزوالجلال میری تواڑی حاضری قبول و منظور فرمائے ساڑی مسجد دی کمیٹی جناب محترم بھائی محمد عمر ڈار صاحب اور عاشق مدینہ میاں محمد عمران صاحب میاں محمد ذیشان صاحب میاں محمد طیب صاحب چودھری محیب فیصل صاحب جناب چودھری محمد افضل صاحب اور بالخصوص ساڑی سرپرستی فرمان والی شخصیت چودھری محمد اکرم صاحب الحمدللہ اور ساڑی اس مسجد امام حافظ القاری محمد عدنان صاحب جتنے مہمانہ نے گرامی اور ماشاءاللہ آج دی اس محفل پاک نو خوب گرمایا ہے تو رونق نو دوالہ کیتا ہے میرے برادر اکبر جناب محترم بھائی حافظ محمد آصف رضوی صاحب تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالسلام صاحب قبلہ قاری صاحب علماء تمام حضرات موجود نے قبلہ سید صاحبزادہ مغیث حسین شاہ صاحب الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ جنہوں نے شب و روز محنت کر کے الحمدللہ میاں صاحب تو انہوں خراج تحسین پیش کیتا جاندہ ہے میاں محمد عمران صاحب نو تو الحمدللہ جنہوں نے سارے انہوں نال لے کے چوری صاحب نے سرپرستی فرمائی تو پوری ٹیم نو لے کے الحمدللہ دن رات محنت کر کے حضور دی سونی بزم دی محفل سجائی ہے جی آپ ایک ہونا انہا انتظام ماشاءاللہ لنگر شریف دا بڑا اعلیٰ انتظام جڑا ہویا ہے وہ انشاءاللہ تقسیم ہونا ہے تو مہمانہ نے گرامی جتنے احباب تشریف لے آئے ہو اللہ تعالیٰ تب دی توڑی محبت نو سلامت رکھے آباد و شاد رہو ساڑھے لالا جی ماشاءاللہ جنہاں نے بڑی محبت نال محنت نال ہے بیکھو اتنا سٹیج سونا بنایا اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرمائے انہاں دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے جتنے عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ میری جماعت عظیم عالم دین خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر حافظ محمد عبدالغفار صاحب سیالوی 2 دفعہ انہوں نے کال کی تھی میں کہا 10 منٹ ٹھہر جاؤ
تو انشاءاللہ مسجد اندر تشریف لے نے ایویں میں 10-12-15 منٹ حاضری پیش کرنی ہے، حضرت آنے خطاب شروع ہونا ہے تے 15 منٹ انج ہوئے جی میں 2 گھنٹے لگے نے، کیونکہ اسی گھر والے ہیں، میزبان ہاں، جمعے تے تسی سن دیو مہمانوں نو ٹائم دیتا جانا ہے، تو اس واسطے جی میں جمعے تے سن دیو نا اج محفل جے پتہ لگ جائے یہ محفل کسے نو راضی کرنے واسطے نہیں اساں انتظام کیتا، ساڈی مسجد دی کمیٹی انتظامیہ نے، اساں اے سارے دا ایک کوئی مقصد ہے جن نے پیدا کیتا ہے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جائے تے جیدہ کلمہ پڑھے مدینے دا لاڑا بھی راضی ہو جائے، کوئی دوجہ دے اندر مقصد نہیں، بس کسے نو کوئی دکھلاوا نہیں، نہ کسے نو دسنا ہے، جیدہ کلمہ پڑھے ہے وہ حضور جان دے بھی نہیں تے ہر غلام دا چہرہ پہچان دے بھی نہیں۔ ساڑھا امام تے عقیدہ ہے حضرت قبلہ علامہ عبدالسلام صاحب، حضرات توجہ فرماؤ ذرا، اور بالخصوص عاشق رسول عاشق مدینہ اس مسجدی رونق جنہ 10 سال اس مسجد اندر جمعہ دا خطبہ دیتا، میں جو بھی آکھا انہوں نے متعلق تھوڑا ہے، میری مراد شیر آل سنت، کشتہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت، صحابہ کرام جنابے جنہ ساری زندگی کوٹ کوٹ کے جام پلایا، علامہ الطاف الرحمان نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسی انہوں نے خراج تحسین پیش کرنے ہیں، انہوں دا سلانہ ختم پاک بھی ہے، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نزول فرمائے، انہوں دی قبر نو جنت باغ میں چک باغ بنائے، اے او جن ہیں جنہیں ساری زندگی 40 سال 50 سال شہر سیالکوٹ دے اندر پورے پاکستان دے اندر جا کے اللہ دی رضا واسطے ہوکا دیتا ہے۔ حضرات جتنی دیر تک انہوں زندگی دے اندر دین دی خدمت کی تھی ہے، اے نہیں آکھیا میں دنیا پہ راضی کرنا کوئی چنگا آکھے گا کوئی مندہ آکھے گا، نا جتنی دیر تک اللہ دے قرآن دا پیغام دیتا ہے، نبی علیہ السلام دے فرمان دا پیغام دیتا ہے، نعیمی صاحبان نے ہوندے سن میں جتھے بھی جانا، میں جدوں بھی تقریر کرنا، میں اس وجہ تو نہیں کردا لوگ واہ آکھن کیا بات ہے، میں آنا جدہ کلمہ پڑھے او محمد بھی راضی ہو جائے تے محمد رب بھی راضی ہو جائے۔ اے علامہ نعیمی صاحب رحمت اللہ اللہ فرمان دے سن تے آج انہوں دی وجہ تو اسی انہوں دے ممبر تے بیٹھے ہیں، اے انہوں دی محبتاں انہوں دا پیار اسی انشاءاللہ انہوں واسطے دعا بھی کرنی، انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کرنے ہیں۔ حضرات توجہ فرماؤ، ان سجا ہاتھ چکو ہاں ذرا سبحان اللہ، بڑی مہربانی سارے نے میں آواز نہیں ذرا اچھی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دا معنی ہے وے اللہ پاک ہے، اللہ بولو ذرا اللہ پاک، میں رب دی بار کے چرز کیتی مالکہ اسی مسیتے بیٹھے ہیں، اے تیرا گھر ہے، پوری کائنات دے اندروں اے دے نالوں چنگی جگہ اور کوئی نہیں، پوری روئے زمین دے اندر سب تو اعلیٰ جگہ خانہ خدا ہے، رب دا گھر ہے۔ یا اللہ جڑے پاپڑا والی مسجد دے اندر علماء بیٹھے نے، قرآن حضرات بیٹھے نے، عاشقان نے مصطفیٰ غلامہ نے مصطفیٰ بیٹھے نے، جنہ بزم دی محفل سجائی ہے، اے اللہ جڑے سبحان اللہ آندے نے، اے دا معنی ہے تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ کیا انہاں بندیاں واسطے کوئی نام ہے کہ نہیں جڑے نماز عشاء تو لے کے ہن تک بہ کے حضور دیاں نعتاں سن کے آندے نے سبحان اللہ، قرآن سن کے آندے نے سبحان اللہ، تیرے نبی دا فرمان سن کے آندے نے سبحان اللہ۔ یا اللہ انہاں واسطے کی حکم ہے؟ اللہ آندا ہے وے انعام مالک ہے کی ہے؟ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، مرکزی جامع مسجد پاپڑا والی دے اندر بہ کے جنہ میرا ذکر سنے ہیں، جنہ میرے مصطفیٰ دا ذکر سنے ہیں اور سن کے آندے نے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، فرمایا گواہ ہو جاؤ منو اپنے رب دے عزت و جلال دی قسم ہے، فرمایا اوہ جنہ میری پاکی دا اعلان کیتا ہے میں رب ہو کے محمد غلامہ نو غلامہ تو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ فرمایا جنہ منو پاک آکھیا ہے اسی گناہگار ہاں سیاہ کھار ہاں تے اللہ دا ذکر کریا کر، نبی تے درود و سلام پڑھیا کر تے انشاءاللہ اللہ گناہاں تو بچا بھی لے گا تو گناہاں تو پاک بھی کر دے گا۔ تے ہر بندہ آندے علامہ قبلہ عبدالسلام صاحب حضرت ہر بندہ آندے میں جنت جانا ہے تے اساں انشاءاللہ جانا ہے، اساں انشاءاللہ جانا ہے، سجا چکو ہوں جنہیں جنت جانا ہے۔ الحمدللہ اے میں محبت واسطے ہاتھ چکایا ہے، تسی نام ہی ہاتھ چکو تے انشاءاللہ اساں پھر بھی جانا ہے۔ ہاں جنت دے اندر جان واسطے ہاتھ چکنا دلیل نہیں، جنت دے اندر جان واسطے صاحب ایمان ہونا دلیل ہے۔ مومن بندے نے جنت دے اندر جانا ہے۔ ہون میں جڑا جملہ پیش کر رہے ہیں
کسے بندے دا مینوں ہاتھ تھلے نظر نہ آئے حضرات جلملہ دلانیاں تختیاں دے نوٹ کر کے میاں محمد عیشان صاحب چودھری محمد فیصل صاحب مہر طیب صاحب چودھری اکرم صاحب چودھری افضل صاحب جملہ تہاڈی نظر کر رہے ہیں غلامان مصطفیٰ ہر بندہ آندا ہے میں جنت اندر جانا ہے تے میں دس کے جا رہا ہوں جنت اندر کنہ جانا ہے جنت رب نے کنہ واسطے بنائی ہے جہنم کو ہر طرح کا جہنم کو ہر طرح کا جہنم کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے لیکن جنت کو صرف محمد کا وفادار چاہیے او کو کلیجے ٹھنڈ پئی جے کہ نہیں ایمان تازہ ہویا جے کہ نہیں میں نہ جدوں دی محفل 8 بجے دی شروع ہوئی ہے بندہ کوئی ادھر کو سجے کھبے بولدا نہیں تے ایمان دیاں بیٹریاں چارج ہونیاں حضور دا ذکر سن کے جہنم کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے جہنم آندی ہے میں روزانی بندہ بھی چاہیے شرابی بھی چاہیے ماں باپ دا نافرمان بھی چاہیے سود خور بھی چاہیے حضرات جہنم آندی ہے بندے چھتی میرے اندر آ جان تے جنت کی نواز دے جہنم کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے چوری عبدالرشید صاحب لیکن جنت کو صرف محمد کا وفادار چاہیے جڑے رسول اللہ دا وفادار نے جنت انہاں واسطے جڑے کملی والے دے غلام نے جنت جڑے رسول اللہ دے نوکر نے جنت اولی بولے جنت جنت انہاں واسطے جنہ محمد عربی دی عزت عظمت پہرا دیتا ہے جنہ نبی دی نموز سے پہرا دیتا ہے جڑے ختم نبوت محافظ بن کے گئے کچھ کا عشق مصطفیٰ جنہ ساری زندگی سدی قوم نو جگا کے آکھے آ جاؤ نبی دی عزت دے پہرا تو دے نبی دی عظمت دے پہرا تو دے نبی دی نموز دے پہرا تو دے جدو میں تے تو مار کے قبر دے اندر جاواں گے رسول اللہ فرمان کے فرشتے ہو اے ہون والا کوئی عام نہیں ہے تے محمد عربی دا غلام چل کے آیا اولیاء کہہ رہے تھوڑا جا اچھی تھوڑا جا اور اچھی کام بڑا چنگا ذرا اچھی تھوڑا جا اور اچھی بولو جنی واراں آکھاں گے انی واراں نبی پاک نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے دے نال جنت ایک بوٹا لگدا ہے 90 نیکیاں ملدیاں نے میں نہ پاپڑا والی مسجد دے اندر میلاد مصطفیٰ دی محفل دے اندر بیٹھ کے اینی مرتبہ سبحان اللہ آکھیے جدوں میں تے تو نبی دے صدقے جنت چ جائیے تیرے تے میرے نام دا ایک بوٹا نہیں بلکہ محمد ہر غلام دے نام دا باغ لگا ہونا چاہیے ہے حضرات توجہ فرماؤ میں تے پھر گلی گلی پیغام پہ دینا جمعے دے اندر بھی جتھے پہ جانا پیغام دینا گلی گلی نگر نگر ہر کوچا کوچا ہر بستی بستی تسی بھی سارے میں نال مل کے حضور دی بارگاہ دے اندر نظرانہ پیش کر لو نہیں ہے کوئی اس دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی اس دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ کہہ لو ذرا جھنڈے بنا لو ہتھانو تے امام دادا کرو نہیں ہے کوئی اس دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ اور نہیں ہے کوئی اس دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ کسے بندے دا ہاتھ لے نظر نہ آوے جنے بلا حضور واسطے تے حضور دی عزت پیرا دے اندے ہوئے آکھو نہیں ہے کوئی اس دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی اس دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ کہہ لو ذرا تمہارا ہو چوری اکرم صاحب تمہارا ہو تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ کہہ لو چوری افضل صاحب تمہارا ہو
تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ، اور تمہارا ہو تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ نہیں ہے کوئی اس دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارا ہو تمہارا ہے سہارا یا۔ کملی والیا دنیا دے بھی تیرا سہارا ہے تے قبر دے اندر بھی تیرا ہے تے قیامت والے دن تیرے سہارے نال ہی جنت چ جانا۔ کون چوئی صاحب دنیا تے بھی سہارا شاہ جی کملی والے دا ہے تے قبر دے اندر بھی سہارا مصطفیٰ دا ہے تے قیامت والے دن بھی جنہیں ساری شفاعت کرنی وہ مدینے دا لاڑا ہے۔ اولیاء آکھے ذرا اچھی سبحان اللہ، تھوڑا جو اچھی بولے آجے، تھوڑا جو اور اچھی بولو۔ اللہ تو انہوں گناہوں تو پاک کر دے سبحان اللہ۔ اللہ تو اڑیاں جوانیاں نے برکت پائے سبحان اللہ۔ اللہ تو اڑے ماں باپ نو حیاتی دے سبحان اللہ۔ اللہ تو اڑیاں زندگیاں نے برکت پائے سبحان اللہ۔ محمد عربی دے غلاموں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت رہ کے ان والے ہو۔ دنیا تو جہان چھڑنے علامہ عبدالسلام صاحب قبلہ مار جانا ہے، کسے چنگا آکھنا ہے، کسے مندہ آکھنا ہے، کسے آکھنا ہے انجے، کسے آکھنا ہے انجے۔ زندگی ایدی گزار کے حضور دی غلامی دے اندر جائیے تو جائیں تے اپنے نہیں بگانے بھی رو کے آکھن جان والا محمد عربی دا غلام دنیا تو کیا ہے؟ محمد عربی دا غلام دنیا تو کیا ہے؟ حضور دا نوکر دنیا تو کیا ہے؟ حضور دا عاشق دنیا تو کیا ہے؟ ان سجا چوکے ذرا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم دا دربار ہے تے حضور نے عرب دے لوکاں نو کٹھیاں کیتا۔ میں صرف حاضری پیش کرنی ہے، تقریر نہیں۔ سنو، حضور نے عرب دے لوکاں نو کٹھیاں کیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت واحد مرہ مبروک۔ اجم والا حضور نے چہرہ مبارک کر کے حضور نے کئی مرتبہ اجمین مبارک دیتی۔ تے عربی لوگ پتہ کی آندے نے یا نبی اللہ تسی مکے دے پیدا ہوئے ہو، قرآن تھے، دین تھے، اسلام تھے، تسا مکے دے اندر دین دی تبلیغ کی تھی، سونیاں بیگانیاں میں آ کے تواڈے ہتھاں تے اسلام قبول کر لیا۔ لوگ اپنے نال بہتا پیار کر دینے تے تسی کملی والیا بیگانے نال بہتا پیار کر دیو۔ میں ہن دساں حضور نے عرب نال ود کے عجم نال کیوں بہتی محبت کی تھی؟ جڑا سننا چاہندا اونچی آکھو سبحان اللہ۔ جڑا بندہ تھکیا وہ نہ بولے، جڑا منو راضی کرنے واسطے آیا ہے، علماء نو راضی کرنے واسطے آیا ہے وہ نہ بولے، جڑا بندہ جان چھڑان واسطے آیا وہ بھی نہ بولے، بندہ او بولے جڑا آمدہ میں بولاں تے حضور راضی ہو جا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا دربار لگا ہے، حضور نے مسند صدارت دے بیٹھے نے، صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لبیک یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سانو ایمان لبے تواڈی بارگاہ دے اندر، آقا دین ملے تیری بارگاہ دے اندر، آقا اسلام لبے تواڈی بارگاہ دے اندر۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او مکے والے ہو سن لو، آکھے کملی والے آئے کی حکم ہے کی آڈر ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مکے دی تاریخ دے اندر حضرات توجہ کرے آجے، فرمایا نبی اللہ کملی والے توجہ کرے آجے، نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں نبی پاک دی محبت لے کے انوالے ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دا صحابی ہے، حضور نال بڑا پیار کردا ہے، جڑا نبی دے نال روزے دے اندر لیٹے نبی دا یار ہے، اوے نبی دا یار ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے، جڑا روزے رسول دے اندر لیٹے ہے۔ انج مسجد نبوی دا دربار لگا ہے، انج حضور مسند صدارت دے بیٹھے نے، انج صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرات توجہ کرے آجے، جس ویلے نبی پاک دے صحابہ سارے آئے، حضرت عمر بھی آئے نے، حضرت عثمان بھی آئے نے، حضرت مولا علی بھی آئے نے، عشرہ مبشرہ آئے نے، نبی پاک دے صحابہ آئے نے، حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نے، مصلی نبی دائے، مصلی نبی دائے، مصلی نبی دائے، امامی نبیان دائے۔ توجہ کرے میرے نبی کریم نے فرمایا صحابہ منو عمر بھی نظر پہ آمدا ہے، منو عثمان بھی نظر آ رہا ہے، منو علی بھی نظر آ رہا ہے،
مینوں طلحہ بن زبیر بھی نظر آ رہا ہے، سعد بن ابی وقاص بھی نظر آ رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی نظر آ رہے ہیں، مینوں سارے صحابہ دے چہرے نظر آ رہے ہیں، لیکن میرا یار ابو بکر نہیں آیا۔ پتا کرو میرا یار ابو بکر کتھے ہوئے؟ صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں، آمدے نے چل دے حضور دی بارگاہ دے اندر گئے، آمدے نے کملی والے دا غلام جس ویلے گھر دے اندر ہے، کہندے جا کے دروازے دے دستک دیتی ہے، او غلاما جلدی کر لے، تینوں اللہ دا رسول پہ بلاندا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ جیا کا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، کملی والے کی حکم ہے کہ یا ڈرے۔ حضرات توجہ کرے آرے، اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو بکر دوڑے آئے نے، میرے کریم نے فرمایا یار ابو بکر کتھے میں؟ سارے صحابہ آئے نے، تو نظر نہیں آیا۔ حضرات توجہ کرے آجے، آکھیا نبی کریم نے سنیا ذرا جملہ ضائع نہ کرے آجے، میرے والوں دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نے، نبی کریم نے فرمایا یار ابو بکر کتھے میں؟ سارے صحابہ دے چہرے نظر آئے نے، تو نظر نہیں آیا کتھے میں؟ آمدے نے کملی والے آ تساں آپ پہ ہی دسے ہے، تساں آپ پہ ہی فرمایا بندہ کٹ ملے تے پیار ود دے، بندہ کٹ ملے تے محبت ود دیئے، بندہ کٹ ملے تے الفت زیادہ ہوں دیئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اوے لوگوں منو اپنے رب دے عزت و جلال دی قسم دے جدے قبضہ قدرت اندر محمد دی جان، حضور نے فرمایا بے جک ہے ابو بکر اے میں آکھیا پر تینوں نہیں پتا، اوے گلاں میں ٹھیک کیتیاں نے پر یاد رکھی محمد دا غلام ابو بکر ہووے۔ حضور نے فرمایا اوے میں جنی دیر تک تینوں نہ ویکھاں میرا دل ہی نہیں لگدا۔ حضور نے فرمایا بے شک میں جو فرمایا حق فرمایا ہے، میں جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا۔ ابو بکر گلاں ٹھیک نے پر انہاں واسطے تیرے واسطے نہیں۔ کیوں جی علامہ صاحب اے اولی آکھیا جے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ جے میں کم گھٹ کیتا تے دسو، میں پیراں دے نواں تو لے کے سر دے والاں تے زور لا چھڑیا۔ کیوں جی جوری افضل صاحب چوئی صاحب ہیں تے تسی بالکل پہ ویندے ہو علامہ صاحب کی کردے نے ہیں جنہ میں لایا تے کم از کم انہاں نہیں تے تھوڑا جا تے آگ لا چھوڑا۔ اللہ تہاڈی محبت و سلامت رکھے۔ حضور نے فرمایا بھائی گل ہے وے گلاں ساریاں ٹھیک نے پر غلامہ محمد دا تیرے تو بغیر دل نہیں لگدا، تیرے تو بغیر جی لگدا۔ ایتھے پھر عاشق نے بڑی سونی گل کیتی کہ آندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کمیں، عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کمیں۔ میاں دی شان صاحب چوری مووی صاحب تہاڈی نظر شیر کر رہے ہیں، عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کمیں، نہ راوے خدا نہ گراوے خدا، جتھے چاہندا جھکا دیندا عاشق دا سرے، جتھے چاہندا جھکا دیندا۔ تشریف رکھو خطیب پاکستان، خطیب ملت اسلامیہ، میری جماعت دے عظیم اور نامور عالم دین حضرت استاد العلماء مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ حافظ القاری صاحبزادہ پیر محمد عبدالغفار سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف لے آئے۔
بندہ نچیز دی عرض دے اتے آپ حاضر ہو گئے. اللہ کریم آپ دا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے. آپ نو اللہ صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. مصروفیت جو ٹائم کڈیا تو جناب نے سانو اپنا ٹائم دیتا. انشاءاللہ حضرت دا خطاب ہونا ہے تے میں ہن اپنی 2-4 منٹ دے اندر گل ختم کرنی ہے تے انشاءاللہ مائک علامہ صاحب دے والے جویں اگے تساں سبحان اللہ آکھیا نا ہن اگے نہ بہت بیٹری چارج جڑی ہونی چاہیے تاکہ علامہ صاحب نو پتہ لگے کہ مسجد پاپڑا والی دے اندر آئے ہیں تے غلامان مصطفیٰ حضور دا ذکر سننا جان دینے. سراولی آکھے جو اچھی سبحان اللہ. میں تو انہوں دس دیتا سبحان اللہ مانا بھی تے اگوں تہاڈی مرضی ہے. توجہ کرو مدینے دی ٹکٹاں میں کوئی نہیں لے کے آیا جیدے تے سرکار نے مہربانی کرنی انہاں مدینے بلا لینا ہے. جیدے تے اللہ رسول راضی ہونا ہے تے پتہ بھی نہیں لگنا. اے عاشق جاندے پے نے کیوں جی حضرت جی پتہ بھی نہیں لگنا کہ کیڑے ویلے جک لگ جانا ہے. ہن ذرا سبحان اللہ دی آواز آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گل لے وے ابو بکر اتھے گل میں چھڑی سی. ابو بکر جی آقا فرمایا وے ایک گل ٹھیک جڑی کیتی ہے پر یہ تیرے واسطے نہیں. تیرے واسطے نہیں. پتہ چلیا توجہ کریا جے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے او غلام نے توجہ کریا جے جنہ ساری زندگی بارگاہ مصطفیٰ دی نوکری کیتی ہے جنہ دے ہوتے مدینے دا لاڑا بھی راضی ہے تے عرشاں والا خدا بھی راضی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دے لوگوں جی آقا حکم ہوئے. آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر غلام عرض کر دیں یا نبی اللہ دین ایتھے آئے اسلام ایتھے قرآن ایتھے اساں تواڈے پیچھے نمازاں پڑھیاں جمعے پڑھے لوگ اپنے نال بہت پیار کردے نے تسی بیگانے نال بہت پیار کردے ہو. اللہ دے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا تے میں ہن دساں ذرا سجا چکے سبحان اللہ کی. میرے کریم نبی علیہ السلام دا دربار لگا ہے حضور مسند صدارت دے بیٹھے نے انج صحابہ کرام دا جمع غفیر ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا سن لو جی آقا. فرمایا سن لو. فرمایا بے شک. فرمایا میں مکے دے اندر پیدا ہویا ہوں دین ایتھے آیا ہے اسلام ایتھے آیا ہے. اوے لوگوں میرے کریم نبی نے فرمایا سن لو. فرمایا مکے دی تاریخ دے اندر کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوئے جنہ محمد اخلاق ویکھ کے کلمہ پڑھیا جنہ محمد کردار ویکھ کے کلمہ پڑھیا جنہ محمدی صورت ویکھ کے کلمہ پڑھیا جنہ محمدی سیرت ویکھ کے کلمہ پڑھیا. فرمایا اے لوگوں فرمایا کہ ویلا آئے گا آج ہم دے لوگ ہونگے جنہ منوں ویکھیا نہیں میرا نام سنن گے محمد دا کلمہ پڑھ لیں. محمد دا کلمہ پڑھ لیں میرے تے ایمان لے ہونگے. اسی یوں ماں اساں حضور نو ویکھیا نہیں سن کے ایمان لے ہونگا ہے. تو اجے میرا محبوب نے ڈیٹا تو اجے میرا محبوب نے ڈیٹا. شیر پڑھ کے انشاءاللہ گل ختم ہو گئی ہے. تو اجے میرا محبوب نے ڈیٹا تے جنوں ویکھ کے چنے شرماوے. شیر پڑھنا ہے تو سواد لے کے تے اپنا ایمان تازہ کرنا جائے. سجا چکو جنہیں پڑھنا سبحان اللہ. تھوڑا جو اور چی بولو سبحان اللہ. تو اجے میرا محبوب نے ڈیٹھا تے جنوں ویکھ کے چنے شرما وے تے جو چاہے سیر کرنے نو تے سارا گلشن سی سے نواوے جے چاہے سیر کرنے نو تے سارا گلشن سی سے نواوے جے او پائے ہاتھ پھلانچ تے ہاتھ پھلان دے بچے مل جاوے تے بجلی ڈر دی او لشک نہ مارے
بجلی ڈر دی اوہ لشک نہ مارے متا بید بھی نہ ہو جاوے آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی سن ہور کدرے نظریں نیا وے اللہ کریم دی بارگاہ دا دعا ہے رب ذوالجلال میری تواڈی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرمائے جننے آئے ہو ہر قدم دے بدلے اللہ ہزارہ نیکیاں عطا فرمائے تواڈا آنا تشریف رکھنا ساڑھے واسطے باعث فخر بھی ہے باعث رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دا صدقہ اسی جننے میں آئے ہیں اللہ ساڑھے سارے دے کران دے اندر اپنی رحمت عطا فرمائے مدینے دے تاجدار دا فیض عطا فرمائے دونوں عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے دونوں عالم میں تجھے مقصود کر آرام ہے ارے دامن ان کا تھام لو جن کا محمد نام ہے صاحب گرامی قدریے تھے واجب الاحترام جناب محترم قاری خلیل الرحمن چشتی صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے تھے دعا اللہ ان کے علم میں عمل میں اور برکتیں عطا فرمائی آپ اگر موجود ہیں تو ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ 4-5 لائنیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں شاہ کی شان سے بشیر کو لے کے نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہے اصغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا پیاس ہی پیاس میں وہ ساقیے کوثر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین اگلی لائن دے وچ لفظ نے دو پہلا لفظ اصغر یہ مطلب ہوتا ہے چھوٹا دوجا لفظ اکبر یہ مطلب ہوتا ہے وڈا تسی پڑھے لکھے تے باشعور بندے بیٹھے ہو میں مطلب نام ہی دسدا پھر بھی تانوں پتا سی میرے مطلب دس گے تے تانوں ویکھن دا مقصد ہے کہ میں مطلب بھی دا چھڑیا ہے تے مینوں اس بندے تے افسوس نہیں کہ جڑا میری اگلی لائن تے خاموش رہ گیا ہے بڑی توجہ نال سماعت کرے بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہے اصغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا پیاس ہی پیاس میں وہ ساقیے کوثر نکلے اور تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین وہ جو اصغر تھے نا کربلا میں اکبر نکلے وہ جو اصغر تھے نا کربلا میں اکبر نکلے آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں یہ اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گیا علی اصغر میرے لجپال حسین دا 6 مہینے دا پتر ہے یزیدیاں تیر ماریا حسین دا پتر روندا نہیں یزیدی پریشان نے حسین دا 6 مہینے دا لالے اسا تیر ماریا یہ روندا کیوں نہیں پیا میرے لجپال حسین دا 6 مہینے دا لال یزیدیاں نو دس دا میں کیوں نہیں روندا پیا بڑی توجہ نال سماعت کریا جے آنکھ سوتی ہے دل مگر سوتے نہیں یہ اپنے منصب کی فضیلت کو کبھی کھوتے نہیں تیر کھا کے مسکرا کے اگلی لائن تے جدے بازو غازی عباس دے کٹے بازوان دا صدقہ سلامت نے اینڈ کر کے سبحان اللہ کھنا جے تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گیا علی اصغر ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں
بس آخری 4 لائنیں دے رہے ہاں. ان کے منصب کا سب پہ عیاں ہوتا تو کیا ہوتا, ان کے قدم کا زمین پہ نشان ہوتا تو کیا ہوتا. 6 ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا. بس اگلی لائن تے پہلا نالوں جی سبحان اللہ دی آواز تسی دے جاؤ تو میں تواڈے تے راضی ہاں. تواڈا ہاتھ بھی بلند ہوئے, تواڈی آواز ہی نہیں بلند ہوئے کہ حضور دی آل دا ذکر کر دیاں میں تے تسی اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہو جائیے. ان کے منصب کا سب پہ عیاں ہوتا تو کیا ہوتا, ان کے قدم کا زمین پہ نشان ہوتا تو کیا ہوتا. 6 ماہ کی عمر میں منو نہیں پتا اگلی لائن سے کدھا ہاتھ کھینچ رہا جانا ہے. سماعت کرے آجے. 6 ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا. ارے سوچو تو علی اصغر جوان ہوتا تو کیا ہوتا. 6 ماہ کی عمر میں اتنا بڑا کام کر گیا. سوچو تو علی اصغر جوان ہوتا تو کیا ہوتا. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں, تشریف لاتے ہیں شہنشاہ خطابت کی دنیا کے بے تاج بادشاہ, سرمائے اہل سنت, نادش اہل سنت, محسن اہل سنت, فخر اہل سنت, حضرت علامہ مولانا محمد عبدالغفار سیالوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں, اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ کو بلند کرے, نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند بولے نعرہ تکبیر. آپ کی آواز ہے یا رسول اللہ کی صدا پہ قربان ہو جائیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.